فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے پر راضی ہو گیا ہے، بلکہ اتری غزہ میں روزانہ 2000 فلسطینیوں کی واپسی پر بھی تیار ہو گیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور پی ایم نیتن یاہو حماس کے آگے بار بار گھٹنے ٹیک دیتا ہے؟ گزشتہ روز اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کو لے کر دوحہ میں چل رہی بات چیت میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ اتوار کو ہر بڑے اخبار کی خبر ہے کہ اسرائیل نے حماس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور نیتن یاہو حماس کی وہ باتیں مان گیا ہے جو اس سے پہلے تک ماننے کو تیار نہیں تھا۔ چینل 12 نیوز کے ذریعے دی گئی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل اب 800 سے زیادہ قیدیوں کو رہا کرنے کے ساتھ ساتھ ان 100 قیدیوں کو بھی رہا کرنے کو تیار ہے جو قتل کے الزام میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ دیگر ہیبرو میڈیا رپورٹس میں یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اسرائیل 40 ہوسٹیجز کے بدلے میں 700 فلسطینی حفاظتی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار تھا۔ اسرائیل نے پچھلے مہینے پیرس میں جس فریم ورک ڈیل پر رضامندی جتائی تھی اس میں ڈیل کے پہلے فیز میں 400 حفاظتی قیدیوں کو رہا کرنے کی بات کی تھی، لیکن اس بار وہ 700 حفاظتی قیدیوں کو رہا کرنے کو بھی تیار ہے۔ اس کے علاوہ چینل 12 کے مطابق اسرائیل نے فلسطینیوں کو اتری غزہ میں لوٹنے کی اجازت دینے پر بات چیت کرنے کے لیے بھی اشارہ دیا ہے۔ بات چیت میں شامل ایک سینئر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے چینل نے بتایا کہ اسرائیل نے ایک سمجھوتے کے عمل میں آنے اور ایک عارضی جنگ بندی شروع ہونے کے 2 ہفتے بعد اتر میں روزانہ 2000 غزہ کے شہریوں کی واپسی کی پیشکش بھی کی ہے۔ ایک اسرائیلی افسر نے دا ٹائمز آف اسرائیل کو بتایا، فی الحال ہم سودے کے کسی بھی امکان کے بارے میں 50-50 محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ حماس کے لیڈر یحییٰ سنوار کے ساتھ بات چیت کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ساؤتھ غزہ کے نیچے کسی ٹنل میں چھپا ہوا ہے، اس لیے حماس کی طرف سے جواب آنے میں کئی دن لگنے کی امید ہے۔ اسرائیلی افسران نے کہا کہ قطر میں حماس کی سیاسی قیادت سنوار کی رضامندی کے بنا کسی بھی سمجھوتے پر مہر لگانے پر پابند ہے، اس لیے اس ڈیل میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے اسرائیلی افسر نے اتوار کو دا ٹائمز آف اسرائیل کو بتایا کہ بات چیت کے دوران اسرائیل نے حال ہی میں امریکہ کی طرف سے پیش کی گئی تجویز کو مان لیا ہے، جسے بعد میں حماس کو بھیج دیا گیا ہے۔ ہفتے کے روز الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق حماس نے مانگ کی ہے کہ اسرائیل کے ذریعے دہشت گردی کے الزام کے لیے عمر قید کی سزا کاٹ رہے 30 فلسطینی حفاظتی قیدیوں کو غزہ میں قیدی بنائی گئی ہر ایک خاتون IDF سینک کے بدلے رہا کیا جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے یہ بھی زور دیا ہے کہ کسی بھی سودے کے پہلے مرحلے میں بزرگ اور نوجوانوں کے ساتھ قیدیوں کی سبھی کلاس میں سے 40 ہوسٹیجز کو رہا کیا جانا چاہیے۔ بات چیت میں شامل سینئر اسرائیلی اور امریکی افسران بات چیت میں حصہ لینے کے لیے دوحہ پہنچے تھے، لیکن اب گھر لوٹ آئے ہیں اور حماس کی طرف سے جواب آنے کا انتظار کریں گے۔ حماس کے ایک افسر نے AFP کو بتایا کہ اسرائیل نے پوری طرح سے جنگ بندی پر سہمت ہونے سے انکار کر دیا ہے اور غزہ سے اپنی سینا کی پوری طرح واپسی سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی جلدی اسرائیل کی طرف سے رکھی گئی عارضی جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی پر ہونے والی یہ ڈیل عمل میں آتی ہے، لیکن سوال سب سے بڑا اب بھی یہی ہے کہ آخر اسرائیل کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ بار بار حماس کے آگے گھٹنے ٹیکنے کو تیار ہے۔ ذرائع کی مانے تو ان کا کہنا ہے کہ 6 مہینے سے غزہ کو برباد کرنے کے بعد سوائے 32,000 سے زیادہ معصوموں کا قتل عام کرنے کے بعد بھی اسرائیل حماس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ حماس کے ساتھ ڈیل کرنے کو بےتاب ہو رہا ہے، کیونکہ اسے یہ لگنے لگا ہے کہ زمینی جنگ میں حماس سے جیت نہیں پائے گا اور جیسے جیسے وقت گزرے گا اس پر دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے ہی لوگوں کا دباؤ بڑھتا جائے گا۔ پہلی بار فرانس کے صدر